بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم خطا کار سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا، جرم غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بہ جائے، نرمی و محبت سے پیش آنے والا، تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے معاف کرنے کا نمونہ آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور اس دعوے کی سب سے روشن اور راز دلیل و برہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر گھسیٹنے والے، بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر و تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سائر مجنون اور دیوانے جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مقتول جنگ کی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو قبول کرنا نہ چاہتے تھے، اسلام نے خود ہی انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے والے کے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر کرے، عفو درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطعی تلقی کرنے والے سلسلے سے رحمی کا سلوک کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے ظلم کرے تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو، جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے۔ شیطان کی ہرگز نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اس شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 خوبیاں موجود تھیں، جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 کون سی خوبیاں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کر دے تمہیں عطا کر دو، پھر نمبر 2 پہ ہے جو تم سے تعلق توڑے تو تم اسے تعلق جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے، جو تم کو دکھ دے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستموں کے پہاڑ ٹوٹ ہوئے، پھر
ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاقے گئے، پھر آپ نے ان کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیویوں کی دو غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ دو غلطیاں کون سی ہیں؟ وہ بتانے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بتانے لگے یعنی بتانے سے پہلے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، پھر دوسری مرتبہ سوال دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیوی کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ اپنی عورتوں کو معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی، وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، یعنی غلطیوں پر غلطی کر رہی تھی۔ جب وہ شوہر کی نافرمانی کرنے کے بعد، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر دی، پھر کہتی، مجھے معاف کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دو۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ بیٹھ کر معافی کی بھیک مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا زرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اسے کوئی بھی غلطی معاف نہ کرتا تھا، الٹا سزا یہ دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ وہ مہلک بیماری کون سی تھی؟ جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے، یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا، مگر پھر بھی سکھ نہ رہا۔ ایک وقت آیا، اس کی شکل اس طرح بگڑ گئی تھی کہ اس کی جلد کچھ اس طرح خراب ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی شخص اس کا حال پوچھنا تک گوارا نہ کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے، لوگوں کو گن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی جو اس کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا ہے مگر بے سود رہا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر دیکھو، ان سے دعا کروا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کے حق میں دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبولیت پھر ہوئی، قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس کی بیماری صحت میں بدل گئی۔ تیری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میرے امتی کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ایک دن ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں میں لپٹ گیا، پھر رونے لگا، یا موسیٰ، مجھے بتایا جائے، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ میں نے کون سی ایسی خطا کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے مجھے اللہ کا غضب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھایا، عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے تیرے غضب میں مبتلا ہے، تیرے غضب کا نشانہ بنا، تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ، اس کی بیوی جب بھی کوئی غلطی کرتی تو یہ اسے معاف نہیں کرتا تھا، وہ بھیک مانگتی،
پھر بھی یہ اسے معاف نہ کرتا. اس کی بیوی کوئی بھی غلطی کرتی یہ معاف نہ کرتا، لیکن یہ ظالم 3 دن تک بیوی کو کھانا نہیں دیتا تھا. میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا تھا، یہ میرا بندہ ہو کر بھی میری بندی کو معاف نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت انسان، پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. لوگوں نے پوچھا، حضرت 2 غلطیاں کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک شوہر پورا دن خاک چھانتا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملے، میری بیوی بچوں کے لیے کھانا مل جائے، اپنی فیملی کے لیے ہر ایک چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن خاک چھانتا ہے، روزی کماتا ہے، تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے خوش آمدید کرنے کے ظالم بیوی کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاہٹ اور بڑھ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی کے منہ سے نکلا وہ جملہ جس جملے نے شوہر کو دکھ دیا، شوہر کو تکلیف دی، اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا. فرمایا، دوسری غلطی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ آگے سے کہتی ہے، نہیں میں تو اسے نفرت کرتی ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تو اسے نفرت کرتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ نے فرمایا، اس عورت کو لے کر آؤ. عورت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو وہی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تو اسے نفرت کرتی ہوں، محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، ہاں میں نے سچ بولا ہے، میں اس سے نفرت کرتی تھی، میں نے سچ ہی کہا ہے، جھوٹ تو نہیں بولا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں پر جھوٹ بھی بول دیتی تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے جھوٹ کے بدلے میں تجھے ثواب عطا کرتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا. فرمایا، اگر تو اس بات کو جھوٹ بھی بولنا پسند کرتی، اگر تجھے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو جھوٹ بول لیا کرو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اس جھوٹ کو سچ میں بدل دے گا. جب شوہر کہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھر تم آگے سے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں، جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے تو مجھ سے طلاق توڑنا چاہتی ہے، لیکن وہ طلاق جوڑ کے رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص طلاق توڑنے والے لوگوں کے ساتھ طلاق جوڑ کے رکھتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے. ملتے ہیں ایک اگلی اسلامی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.